بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف میں وارد دو باغ والوں کا قصہ مختصر طور پر ذکر کیا گیا، جس کا نصف حصہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال لوگوں کے لیے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مثال کو لوگوں کے لیے بیان کریں، جس میں ایک مومن ہے، ایک کافر ہے. ایک مالدار شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے، تو دوسرا ایک جو کافر شخص ہے اسے ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے. مالدار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کافر ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو مومن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت، دنیاوی اسباب اور دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال، مال و دولت سے اسے محروم رکھا ہے، جو کہ غریب ہے، محتاج ہے. در حقیقت یہ دونوں ایک وقت میں دونوں شریک تھے، پارٹنر تھے، دونوں کے پاس مال و دولت تھی. لیکن اس شخص نے جو کہ کافر ہے، اپنے پاس موجود مال و دولت سے اس نے گھر خریدا، غلام خریدے، شادیاں کی اور بینک بیلنس جمع کیا، باغ خریدا اور باغ کو اپنی دولت سے اور بڑا کیا اور اضافہ اس میں کیا. وہیں پر دوسرا جو شخص تھا، جو مومن تھا، اس نے جسے دنیا کی کوئی چاہ نہیں تھی، دنیا کے پیچھے وہ نہیں پڑا تھا، تو اس نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ اسے کچھ مال و دولت کی ضرورت پڑی، تو اس امیر شخص کے پاس، جو کہ اس کا ساتھی بھی تھا، اس کے پاس بطور قرض کے آیا اور اس نے اس کے اوپر جملے کسے، فخر کرنے لگا کہ تمہارے پاس بھی تو اتنی دولت تھی جتنی میرے پاس ہے. میں نے تو دیکھو اپنے بلبوتے پر، اپنی محنت سے اتنا بڑا باغ بنا لیا، اتنی دولت جمع کر لی، اتنے خادمین ہیں مال کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے، اتنا سب کچھ ہے میرے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اور اس طریقے سے وہ مذاق اڑانے لگا، تمسخر اڑانے لگا. اس مومن شخص نے سمجھایا، لیکن یہ فخر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا. اور اس آدمی نے جو ذخیرہ آخرت کیا ہوا تھا، صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے آخرت میں اور جنت میں جو جگہ بنائی تھی، جنت کے لیے اس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس شخص نے کہا کہ آخرت واقعی ہونے والی نہیں ہے، قیامت ہونے ہی والی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس جو دولت ہے یہ کبھی ختم ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اتنی دولتیں، اتنے مال، اتنے بڑے باغات، اور باغات کا جو نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، 2 باغ ہیں، کھجوروں کی بیلیں ہیں، انگوروں کی بیلیں اس میں ہیں، اور
چاروں طرف سے اللہ رب العزت نے اسے کھجوروں کے بڑے بڑے درختوں سے گھیر رکھا ہے، پانی کی نہریں وہاں پر جاری ہے، جہاں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوتی، کبھی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھل تو ہمیشہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، کبھی پھل دینے میں وہ باغ کمی نہیں کرتا، سورج کی کرنیں وہاں پر برابر پڑتی ہیں، اور اسی طرح پانی وہاں پر ہمیشہ میسر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ باغ سرسبز و شاداب ہے، اور وہاں پر دیکھنے والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مالک کے لیے، باغ والے کے لیے وہاں پر رزق مہیا ہے جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بجائے اس کے کہ یہ آدمی اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتا، اس نے ناشکری کی، انکار کیا، اور اس نے یہ کہا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، قیامت ہی نہیں آئے گی۔ اس نے یہ کہا ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ قیامت ہی نہیں ہوگی، اور اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو جس طریقے سے اللہ رب العزت دنیا میں مجھے نوازا ہے، آخرت میں اس سے زیادہ نوازے گا۔ جس طریقے سے کافروں کی سوچ ہوتی ہے، ان کا یہ معیار ہوتا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، گویا کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اس اعتبار سے سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو جتنا آزماتا ہے، جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں، جتنے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو مال و دولت کی فراوانی یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا یہ معیار نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کیا بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مالدار ہے، رئیس ہے، چودھری ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کفار و مشرکین کو اللہ زیادہ آزماتا ہے، ان کو زیادہ مال و دولت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، یہ مہلت ہے۔ دنیا ان کے لیے جنت ہے، اور ایک مومن کے لیے ہمیشہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مومن سوچتا ہے۔ خیر، مومن شخص جو تھا اس نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اس خالق کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں اس وقت جب پیدا کیا تو تم حقیر سے نطفے تھے، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، مٹی سے پہلے تمہیں بنایا، اس کے بعد تم ایک حقیر نطفے کی شکل میں تھے، پھر ایک برابر آدمی تمہیں بنایا، اور اب تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کاش کہ تم یہ کہتے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے اپنے سے، تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ مال اور دولت کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے تم سے کم ہوں اور تمہیں اپنی مال و دولت پر فخر ہے، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ، جو بھی کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ نے آج مجھے نوازا ہے، اس کا فضل ہے، اگر اللہ چاہے جو دینے پر قادر ہے چھین بھی سکتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، تم کو یہ کہنا چاہیے، لیکن تم نے اس کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ ممکن ہے، بہت ہی ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس باغ پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کے پانی، اس کا جو پانی ہے اسے زمین میں اتار دے اور تیرے بس میں نہ رہے اسے دوبارہ حاصل کرنا، زمین کو اس قدر گہرائی میں ڈال دے پانی کو کہ واپس تم اسے لا نہ سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے۔ تو اس مومن شخص نے اسے سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ رب العزت نے اسے فوراً قبول کر دیا۔ اسی وقت عذاب آتا ہے اور اس کے ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغ کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور سب کے سب دیکھتے ہی پلک جھپکتے ہی ویران ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ بعد میں پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش لا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، نہ کرتا، اور اس کے جو اعوان و انصار تھے، اس کے جو مددگار تھے، وہ سب کے سب اسے کچھ کام نہیں آتے اللہ کے مقابلے میں۔
اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا. تو اس واقعے سے جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا کہ چاہے حقیقت ہو یا تمثیل ہو، عبرت اور نصیحت کے پہلو ہمارے لیے ہیں. سب سے پہلے بندے مومن کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ جو بھی کچھ اسے دیا جاتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لائے، ناشکری نہ کرے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. اگر اللہ رب العزت نے اسے زیادہ دیا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت پکڑے، نہ کہ اس کو جو جس کے پاس کم ہے اس کو حقیر سمجھ کر کے، اس کو کمتر اور سمجھ کر کے اس کو ذلیل کرے. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، تو انسان ناشکری پر اس قدر اتر آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جتنی بھی نعمتیں مجھے ملی ہے صرف اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی طرف سے. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو کر سکوں. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی خصوصی مدد نہ ہوتی. اور قیامت کا انکار اس شخص نے کیا. انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو رب، جو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آج یہ نعمت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، لہذا ہمیشہ اس کے حقوق کو ادا کرتے رہے. کوئی اگر مانگنے والا اس کے پاس آئے تو اس کو دے، کہ اس سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، خیر و میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس واقعے کے اندر بہت سارے عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں جسے سورۃ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تکبر، گھمنڈ کرنے سے بچائے اور ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.